میری آج کی کہانی ایک غریب لکڑہارے کے نام ہے، جو غریب تھا لیکن اللہ کو غریب بہت پسند ہوتے ہیں۔ اللہ غریبوں اور اچھے انسان کی ہمیشہ ہی مدد کرتا ہے۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا، لکڑیاں بیچ کر اپنا اور بال بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی بیٹی سے کہنے لگا، جاؤ بیٹا، ہمسائی کے گھر سے سگریٹ جلا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ جلانے کے لیے گئی تو ہمسائی عورت کلیجی بون رہی تھی۔ اس لڑکی کا بھی کلیجی کھانے کو جی چاہا لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی دروازے سے باہر آئی اور سگریٹ کو بجھایا اور پھر جلانے کے لیے چلی گئی کہ شاید اب کی دفعہ وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ جب آ کر باپ کو سگریٹ دیا تو کہا، بیٹا خود دادا سگریٹ پی آئی ہو؟ کہا، نہیں بابا جان، ہمسائی عورت کلیجی بون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہ رہا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی، لیکن اس عورت نے توجہ نہیں کی۔ آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹا ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے موجود نہیں کہ ایک ماچس ہی خریدی جائے، میں کلیجی کہاں سے لا دوں؟ لڑکی نے کہا، نہیں بابا، آپ کل میرے لیے کلیجی ضرور لائیں۔ کہا، اچھا بیٹا 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کے پیسے جمع کروں گا اور بیچوں گا اور تمہیں کلیجی لا دوں گا۔ اس لڑکی نے بھی منظور کر لیا۔ دوسرے دن جب لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا، بیچنے گیا تو دیکھا جو لکڑیاں اس نے جمع کر کے رکھی تھی سب جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ رونے لگا، روتے روتے غش کھا گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ نقاب پوش کھڑے ہیں، وہ اس کو کچھ ہیرے دیتے ہیں، کہتے یہ تم لے لو، ان کو بیچو گے تو مولا مشکل کا شاہ کا ختم دلوانا اور تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ لکڑہارے کو جب ہوش آیا تو وہ ہیرے اس کے ہاتھ میں تھے، اس نے جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ آ کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا، کہا، بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، دروازے کے پاس آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا اندر آ جائیں۔ کہا، بیٹا مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا تمہارے لیے کلیجی لاؤں گا، لیکن جو لکڑیاں میں نے جمع کی تھی وہ سب راکھ ہو چکی ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا آپ اندر آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ شام ہوئی تو وہی ہیرے نکال کر بیٹی کو دیے، لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر کمرے میں پھینک دیے۔ لکڑہارے کی بیوی جب صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی اور کہا کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے کہا، وہ ہمارے کمرے میں حجرات چمک رہے ہیں۔ ان پر ایک چادر ڈال دی گئی۔ صبح ایک ہیرا جوہری کے پاس گیا اور کہا کہ یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا، کہا کہ جس قدر تم سے اٹھائی جائیں بوریاں لے آؤ، بھر کر لے جاؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائیں اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے نے ایسا ہی کیا، جس قدر بوریاں اٹھائی گی لے گیا اور زمین خریدی۔ وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن اپنی بیوی اور بیٹی سے کہنے لگا کہ اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلوانا۔ کچھ دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلواتے ہیں۔ بیٹی نے کہا، ہم تو بہت امیر ہوں گے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائیوں پر ختم دلواتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ کی ملکہ اور اس کی بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی تھی۔ سب لوگ جا چکے تھے لیکن لکڑہاری کی بیوی اور بیٹی نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ یکایک غسل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے۔ جب لکڑہارے کی بیٹی غسل کر کے نکلی تو شہزادی نے دیکھا اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے کہا، یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی بیٹی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تم سہیلیاں بن گئی لیکن ہمارے گھر ضرور آیا کرو۔ ایک دن شہزادی سے ملنے کے لیے لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی تو شہزادی غسل کر رہی تھی۔
جب غسل کر کے باہر نکلی تو نوکرانی سے کہا میرے گونٹی سے میرا ہار لاؤ، لیکن ہار غائب تھا۔ شہزادی نے کہا نوکرانی سے ہار تم نے چرا لیا ہے۔ نوکرانی نے کہا ہم نے آج تک آپ کی کبھی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلوایا گیا۔ بادشاہ نے کہا پوچھ تاچھ کی، لیکن انہوں نے کہا ہم بہت غریب تھے تب نہیں کی چوری، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کو کسی طرح نہ یقین نہیں آیا۔ ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ان کے گھر کے آگے کی دیوار کھڑی کر دی گئی۔ ادھر لکڑہارا کو ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا، بغیر حج کے ہی واپس لوٹ آیا۔ دیکھا کہ میرے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے گھر کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام ماجرا سنایا۔ لکڑہارا بھی بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ چوری تو ہم نے اس وقت بھی نہ کی تھی جب ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو کسی طرح یقین نہیں آیا۔ لکڑہارے نے کہا ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، تاکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہے اور میں گھر بیٹھوں۔ چنانچہ بادشاہ نے لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلواتی رہی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس اسی گتاہی کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ ساری رات توبہ کرتے رہے، روتے رہے، نیند آ گئی تو سو گئے۔ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ نکاح پوش تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نیاز دینا بھول گئے تھے، اسی لیے تاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میرے پاس نیاز دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ کہا اپنے بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شرینی منگوا کر ختم دلوانا، تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ چنانچہ لکڑہارے نے ایسا ہی کیا، اپنا بستر اٹھایا، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا دیکھا، کہا لڑکے مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دے۔ کہا بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے پھر بھی شرینی کھاتا ہے؟ میری تو آج شادی ہے، میں تو بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ چند قدم بڑھا اور بڑھتے ہی گھوڑے سے گرا، گرتے ہی مر گیا۔ جب اس لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ اس کا نوجوان بیٹا مر گیا ہے تو وہ بھی روتا ہوا اس قید خانے سے ہو گزرا۔ لکڑہارے نے پھر وہی سوال کیا، مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دے۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا، کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ اس نے لکڑہارے کو شرینی لا کر دی، اس پر ختم دلوایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا تم اتنے آرزو کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نوجوان لڑکا مر گیا ہے، اس کی آج شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شرینی اسے دی اور کہا اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی قطرہ حلق میں اترا، لڑکا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور ایک خوبصورت چڑیا وہی ہار لی آ رہی ہے، اس نے ہار اسی گونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس میں کوئی ضرور راز پوشیدہ ہے۔ جلدی سے لکڑہارے کو بلایا، اس سے پوچھا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ سنایا۔ بہت خوش ہوا بادشاہ، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکلیں آسان ہوئیں، ہر مسلمان کی ہر مشکلیں حل ہوں۔